یا امام زمان، سلام یا امام، سلام یا امام، اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام۔ نحن نصلي على سيد الكريم وأحمد المجتبين مولانا أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج أجمعين. قال: أيها الناس، المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري أهل الأرض ويملي في الجو يملك العشرين فنا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں تمام عوام الناس سے، مہندی میری اولاد میں سے ہے، اس کا چہرہ چمکتے ستارے کی طرح ہے اور اس کا رنگ عربی رنگ ہوگا، اس کا جسم اسرائیلی جسم ہوگا، زمین کو اس کے بعد وہ ظلم اور جور سے آزاد ہو جائے گی اور یہ کل کائنات پر عدل و انصاف برپا کرے گا، عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس کی خلافت پر زمین اور آسمان والے پرندے ہوا میں راضی ہوں گے اور وہ 20 سال حکومت کرے گا۔ ابو داؤد اور اس حدیث کو جنہوں نے عوام الناس تک پہنچایا ان کا نام ہے بی بی جناب ام سلمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے خورشید آفتاب امامت۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک وعلیہ وعلی ابویہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویل برحمتک یا ارحم الراحمین یا صاحب القدر والاقدار والہمم والمحا، عجل اللہ فرجہ عبدا ولیک والحجة القائم بأمرك في خلقك وجعلنا في ذلك الخيار، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ السلام علیکم طفیل علیہ السلام مدد، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سایہ رحمت پہ رہیے، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت ہم گوہر یگانہ کی 6ٹھی منزل میں داخل ہو گئے ہیں اور آج ہم نے جس حدیث کو سرنامہ کلام بنایا وہ حدیث سوائق المحرکہ سے بھی لی گئی ہے اور مستدرک الصالحین سے بھی لی گئی ہے اور سنن ترمذی سے بھی لی گئی ہے اور صحیح ابو داؤد سے بھی لی گئی ہے، اور یہ حدیث لکھوانے والی جناب ام سلمہ ہے۔ تمام ناظرین سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور اس گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم اس حدیث پر بھی غور کر رہے ہیں جہاں پر رسول خدا نے کہا کہ یہ مرد مومن عرب میں سے ہے اور جس کا نام میرے نام پر ہے، یعنی میں محمد ہوں اور وہ مہدی یبن زہرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ گوہر یگانہ ایسا گوہر جو زمانے میں بے نظیر ہے، بے مثل ہے، بے حساب ہے، لازوال ہے، جس کی رسالت مآب بہترین طریقے سے آپ کا انداز، آپ کا بیان، آپ کا کلام، آپ کا حلیہ، آپ کے نقش
آپ کی سخاوت، آپ کی بلاغت، آپ کی اہمیت، آپ کی خاصیت، آپ کا حسن زن، آپ کا گفتگو کرنے کا انداز، آپ کا دیکھنے کا انداز، آپ کا زمین پہ چلنے کا انداز، آپ کی آنکھیں اٹھانے کا انداز، آپ کی آبرو تننے کا انداز، آپ کے ہونٹوں کو جنبش دینے کا انداز، گو کہ آپ نے سراپائے علم و عمل کو متعارف کروایا یہ کہہ کے کہ وہ مہندی ہے اور میں محمد ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ بات طے ہے کہ رسالت مآب کو اپنی ہر اولاد بہت پیاری ہے، اور رحمت للعالمین کی یہ اولاد تمام کائنات کو بھی پیاری ہونی چاہیے تھی، لیکن رحمت للعالمین کو امت محمدیہ نے بہت دکھ دیا، بہت ظلم کیا، خود رسالت مآب پر بھی اور ان کے بعد ان تمام بیٹوں پر بھی جو یبنا رسول خدا کہلائے، اور اب یہ بیٹا جو پردہ غیبت میں موجود ہے، جو اذن ربی کے لیے مسلسل دعا گو ہے، لیکن کرۂ ارض پر وہ لوگ پوشیدہ ہیں جو امام کے ساتھ ایسے ہی ابھریں گے جیسے 72 امام کے ساتھ ابھرے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اس وقت ظاہراً ان 72 کی تربیت جنہوں نے کی انہیں حلم رب باوفا امام حسن مجتبی کہتے ہیں، اور ان کی جو تربیت کر رہے ہیں وہ بھی وہی موجود ہے، لیکن اس وقت دور حاضر کی آنکھوں سے غائب۔ اور یہ در سیدہ بہت ہی لازوال ہے، با کمال ہے۔ آپ کے القابات کو جن کتب میں دکھا گیا ان کی بات ہم انشاءاللہ اس پروگرام کی 7ویں منزل میں کریں گے، لیکن اس وقت ہم اس حدیث سے اس تعارف کو ملائیں گے کہ وہاں پر بات ہوئی آپ کے خد و خال کی، اور یہاں پر ہم آپ کے تعارف میں کچھ جملے اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ کا اسم مبارک کنیت پیغمبر کی کنیت سے مشابہ ہے، یعنی ابو القاسم۔ میم ہے میم دال۔ حضرت نے فرمایا میرے خلفاء کا آخری، یعنی میرے 12 خلفاء، یا یہ کہوں میرے 14 خلفاء، اب 13 میں آخری، 11 میں آخری، اس کا نام مہندی ہوگا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت کے مطابق ہوگی۔ اس میں بعض مصلحتاً اندیش و رویے اضافہ، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، عسکری، جناب عبداللہ۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے آپ کے سامنے، اسی پروگرام میں ہم وضاحت کریں گے کہ جناب عبداللہ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے۔ اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا۔ آپ کے القاب حجت، مہدی، صاحب الامر، منتظر، خلف صالح، قائم، امام عصر، صاحب الزمان ہے۔ کتاب اعمال الدین میں شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ امام مہدی شکل و شباہت، صورت و سیرت، خصائل و اقوال بالکل نبی اکرم کے مشابہ ہیں۔ آپ کے حلیے کے مطابق، آپ کے حال احوال کے مطابق، آپ کے سراپا حسن کے مطابق، علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا رنگ گندم گوں ہوگا، جو ایک مردانہ خوبصورت کلر ہوتا ہے۔ قد میانہ، پیشانی کھلی ہوگی امیر کائنات کی طرح۔ سبحان اللہ ذات واحد کے
کہ یہاں پہ میں ایک سائنس کا ایک الفاظ استعمال کر رہی ہوں کہ وہ ڈی این اے کو بہت خوبصورت انداز میں اپنے پاس رکھتا ہے، اور پھر جب اسی ڈی این اے سے اسی کے دادا کی شوی، اسی کے نانا کی چھوی، اسی کی ماں کے اثرات، اسی کے بہن بھائیوں کے حالات، پورا جو سراپا پروردگار عالم اس کائنات میں ظاہر کرتا ہے، تو وہ بتا رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہوں جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہوں، کوئی جانے نہ جانے، کوئی پہچانے نہ پہچانے، میں بتاؤں گا کون سا بچہ کس شجرے سے، کس خاندان سے، اور یہ خاندان تو مودت کا، اجر رسالت کا، یاسین کا، مدثر کا، طٰہٰ کا۔ خود اللہ رب العزت اپنے محبوب کے خاندان کو کتنے خوبصورت انداز سے متعارف کروا رہا ہے کہ اپنے محبوب کے قد و خال میں ان کو بھی بھیجا جو پنجے تن میں آخری کے تن کہلائے، پھر ان کے قد و خال میں مختلف ان تمام اولادوں کو بھیجا جو کہیں علی سجاد ہے، کہیں باقر علوم ہے، تو کہیں پہ جعفر صادق ہے، تو کہیں جناب کاظم رضا ہے، اور کہیں پہ محمد نقی ہے، کہیں پہ تقی ہے۔ تو پھر مکمل مجمع کر کے عسکری کر دیا، عسکری سے پھر قائم کو ظاہر کیا، اور ہر ایک میں خاندان بنی ہاشم کی شباہت کو دی۔ آبرو گھنی سیاہ فام، یعنی سیاہ بالوں کی وہ آبرو، جن آبرو میں تیج نظر آئے، رب وفا امام با وفا مولا ابو فضل عباس علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم اجمعین، باہم پیوستہ، یعنی تیج، آنکھوں کا تیج، جس میں یبن زہرا میں وہ شبی نظر آئے کہ کربلا میں یاد آئے اس کی کہ جو کعبے کی چھت پہ ہے اور تعارف دے رہا ہے قبلے کا، اور وہ تعارف کروا رہا ہے اس قبلے کا جو پردہ غیبت میں ہے، جس کو سلام بھیجا ہے۔ باریک اور بلند بینی والے رخسار، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، اور ایسی خوبصورت آنکھیں جو پردے کے اس پار بھی دیکھ لیں اور پردے کے اس پار بھی دیکھ لیں۔ چہرہ نورانی مثل سید الشہداء کربلا، پیشانی شفا یابی والی، خورشید آفتاب والی، جسے حلم رب بابا تھا، رخسار پر ایک خوبصورت سطح تاکہ کائنات کی نظر نہ لگے، اور اس دل کی چھوی میں جس نے اپنے حجاب میں لیا وہ خود ام ابیہا، مرضیہ، محدثہ، معلمہ غیر معلمہ، ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا، عقیلہ بنی ہاشم، کوکب درری کی طرح چمکتا ہوا وہ ستارہ جو امام حسین کے سینے پہ سونے والی آپ کی پھوپھی جناب سکینہ بنت الحسین، وہ بابا کے سینے پہ چمکنے والا نجم الثاقب، یہ کائنات میں چمکنے والا نجم الثاقب، چوڑا سینہ، وہ سینہ جس میں صبر کاظم موجود ہو، کندھے کھلے ہوئے جس میں غیرت کا پروردگار سید سجاد کا جاگو حشم ہو، پشت مہر امامت جس میں صادق کے صادقین کی، باقر علوم کے حلم کی، اور محمد تقی کے تقوی کی، علی نقی کی نقاہت کی،
تمام مہریں ایسے لگی ہوں کہ جس کے اندر زو فشاں زو نور علا نور نمایاں ہو رہا. اس کی پشت پہ مہر رسالت بھی ہے، مہر امامت بھی ہے، اور یہ مہر امامت اور رسالت کا جو معجب ہے یہ کائنات کا ولی، ولی العصر، امام عصر، قائم آل محمد، امام مہدی ابن الزہرا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم اجمعین. اس شعر کے ساتھ گوہر یگانہ کی چھٹی منزل کو تمام کرتی ہوں. اس طرح سے مرکز احساس ساتھ ہو، جلال کے قرار کا عکاس ساتھ ہو، صدیوں سے جو بجھی نہیں وہ پیاس ساتھ ہو، لینا ہے انتقام تو عباس ساتھ ہو. تلوار تشنہ کام ابھی بھی نیام ہے، آجا تیرے بغیر یہ جینا حرام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یا وبرکاتہ. امام زمان، سلام یا امام، سلام یا امام.